وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ عصر جو اکثر احباب کو یاد ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں، خسارے میں. اللہ کریم تو ویسے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو بڑی مضبوط ہے، اور اگر رب کریم قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا بے شک انسان نقصان میں ہے. سارے نقصان میں نہیں، ان میں 4 باتیں پائی جائیں وہ لوگ خسارے سے بچیں گے، نفع پائیں گے، اللہ رسول کا قرب پائیں گے، دین پر عمل کرنے والے شمار کیے جائیں گے. وہ 4 صفات کون سی ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم نقصان سے بچیں گے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایک ایمان کی پختگی نصیب ہو، یقین کامل کی دولت نصیب ہو، توکل ان کا مضبوط ہو، ایمان کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جائیں، رب رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ان چیزوں پر ان کا پورا اور مضبوط ایمان ہو، اور پھر اعمال صالح ہو. اپنی زندگی کو صحیح رستے پر چلانے کی وہ پوری صحیح کریں، جد و جہد کریں، اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی شرارتوں کے خلاف طاقتور اپنے آپ کو کریں، اور وہ اعمال کریں جو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا. ایک تو ایمان لائیں، پھر اعمال صالح کریں، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو کر نہ بیٹھ جائیں. وتواصوا بالحق، پھر دوسروں کو حق کی تاکید کریں، دانائی سے، حکمت سے، سمجھداری سے، تدبر سے احقاق حق کریں، لوگوں کو پیغام دین دیں. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیغام حق دیں تو مشکل کوئی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اعمال حسنہ کریں تو تکلیف کوئی نہ آئے. یہ سارا رستہ مشکلات کا رستہ ہے. ایمان لائیں، اعمال حسنہ کریں، حق بات کی تاکید کریں، اور پھر اگر اس رستے میں کوئی مشکل آئے تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی اور سورت نازل نہ بھی ہوتی تو سورہ عصر ہی انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صرف اسی ایک سورت میں تدبر کر لو، ایک سورت میں ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے
السلام علیکم کہتے تھے اور جدا ہونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ عصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ خلاصہ ہے اسلامی تعلیمات کا، یہ نچوڑ ہے قرآن مجید کے ارشادات کا، کہ اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایمان کی مضبوطی، اعمال صالح اور تاکید حق اور پھر تلقین صبر، یہ 4 چیزیں اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم نا اس طرح روز غور کرتے ہیں نا، اور ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ماہانہ کچن کے اخراجات ہیں تو مجھے کیسے مینج کرنے، اور جو میرے اوپر بلوں کا بوجھ آ رہا ہے تو میں نے اسے کیسے مینٹین کرنا ہے، اور اگر فیملی میں کوئی شادی اس کے ساتھ مجھے دیکھنی پڑے گی تو پھر میں نے ان سارے اخراجات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور پھر یہ جو دن آگے آ رہے ہیں ان میں میرا کاروبار اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، سیزن کے دن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری سوچیں جس طرح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نا، ایک اہم سوچ اپنے دل میں یہ بھی پیدا کریں کہ آج کل میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، میری روح کی کیفیت کیا ہے، میرا دل عبادت میں لگ رہا ہے کہ نہیں، میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، توکل مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، مزاج میں صبر و شکر قناعت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، اندر کچھ بے صبری تو نہیں، اس طرح بھی کہ اس کو چیک کریں، اس کو دیکھیں، اس پر تدبر کریں۔ اگر روحانی زندگی کے اندر اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان فکری طور پر، ذہنی طور پر کمزور ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب اس کے یقین کی کیفیات کمزور ہوتی ہیں تو عمل خود بخود کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا اپنے آپ پر اس لحاظ سے بھی غور کریں، اپنے قلبی معاملات پر ضرور توجہ دیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ روز ایک دفعہ رات غور کریں کہ آج سارا دن بھلا مجھے سوچیں کیا آتی رہی ہیں، آج بھلا مجھے خیالات کیا آتے رہے۔ حضرت صاحب تھے نا، حضرت صاحب کرما والا شریف والے، بڑے حضرت صاحب سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے ایک بہت بڑی تعداد تھی مریدین کی، عقیدت مندوں کی، کیونکہ بہت بڑے اللہ کے بندے تھے۔ تو اچانک ایک کونے میں جا کے نا حضرت نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے تمام مریدین سے فرمانے لگے، میاں تم 4 لوگ اس گلی سے چلے جاؤ، تم 4 اس گلی سے چلے جاؤ، 3 بندے ادھر چلے جاؤ، اور خود اکیلے حضرت چلے گئے مسجد۔ فرمایا تم اوپر سے ہو کے آؤ مسجد میں، تم فلاں گلی سے ہو کے مسجد میں آؤ۔ لوگ چلے گئے۔ بعد میں تجسس رہ جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا کہ آپ اوپر سے ہو کے آئیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا۔ تکمیل نماز پر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یار جب میں چل رہا تھا اور بڑے بڑے لوگ میرے پیچھے چل رہے تھے، اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ علماء اور بڑے تعارف رکھنے والے میرے مرید دست بستہ پیچھے چل رہے تھے، تو اچانک میرے دل میں نا ایک خیال آیا کہ یار اتنے لوگ تو کسی کے پیچھے بھی نہیں چلتے ہوں گے جتنے تیرے پیچھے چلتے ہیں، کیا بات ہے تیری، اتنے بڑے لوگ۔ فرماتے اسی وقت میں نے اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کی تو میں نے محسوس کیا یہ کہیں نفس کسی اور طرف نہ لے جائے۔ رب کے بندے تھے نا، اور مخلصین کو